یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی سہل لنا اشکالنا، لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ، المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ، غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایمان مدد، الہی تابوت خورشید و ماہی، چراغ چشتیہ را روشنائی، بگرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفان و شکستہ رات و پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی، شہباز قطب غوث فقیر است و حادیم، مسکین معین غفور کریم است دائمم، مخدوم جملہ عالم و بے شک ولی رحیم، مولانا ایست در صف مردان خالقم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حمداً کثیراً طیباً للہ الملک الواحد القہار، توصیفاً تعظیماً تکریماً بنعات سیدنا محمد المختار، الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ورفعنا لک ذکرک، صدق اللہ العظیم، وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ شہنشی پر جلوہ فروز معزز علماء کرام، حفاظ کرام، ثناخان مصطفیٰ، نقیب اجلاس، حاضرین و سامعین، عزیز بچوں، پردہ نشین، خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریف، حمد و ثنا اسی کو زیبا جس کی شان الحمدللہ رب العالمین۔ صفت کریمہ الرحمن الرحیم، ملکیت کبریٰ مالک یوم الدین، عبادت و استعانت ایاک نعبد و ایاک نستعین، راہ نجات اہدنا الصراط المستقیم، اور اس پہ چلنے والے خوش نصیب صراط الذین انعمت علیہم، اور اس سے بھٹک جانے والے کروڑوں بد نصیب غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اسی کی بارگاہ میں یہ گنہگار خطاکار اسیا شعار بندہ فقیر شہبازی اس طرح سے حاضری دینا چاہتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ اور تو کچھ بھی نہیں، بس یہی دولت دے دے، اور تو کچھ بھی نہیں، بس یہی دولت دے دے، یا خدا مجھ کو محمد کی محبت دے دے، یا خدا مجھ کو محمد کی محبت دے دے۔ اور الحمدللہ یہاں پر جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب اہل طریقت ہیں، کسی نہ کسی سلسلے سے وابستہ ہیں، اپنے پیر کو نگاہوں میں بسائیں اور یہ شعر ملاحظہ فرمائیں، یا خدا شجرہ نسبت کا بھرم رکھ لینا، یا خدا شجرہ نسبت کا بھرم رکھ لینا، میں گنہگار ہوں آقا کی شفاعت دے دے، میں گنہگار ہوں آقا کی شفاعت دے دے، اور ہم نشینی مجھے اس دور کی راس آتی نہیں، ہم نشینی مجھے اس دور کی راس آتی نہیں، کسی دیوانہ شبیر کی صحبت دے دے، کسی دیوانہ شبیر کی صحبت دے دے، اور تو کچھ بھی نہیں،
بس یہی دولت دے دے، یا خدا مجھ کو محمد کی محبت دے دے۔ اور روح کہتی ہے مناجات نبی پر آمین، روح کہتی ہے مناجات نبی پر آمین، اپنے محبوب کو محبوب کی امت دے دے، اپنے محبوب کو محبوب کی امت دے دے، اور تو کچھ بھی نہیں، بس یہی دولت دے دے، یا خدا مجھ کو محمد کی محبت دے دے۔ اور اپنے بدکار عطا پر بھی کرم شاہ امم، اپنے بدکار عطا پر بھی کرم شاہ امم، حشر کے دن مجھے یہ کہنے کی جرأت دے دے، حشر کے دن مجھے یہ کہنے کی جرأت دے دے۔ کروڑوں کروڑ درود، انگنت بے شمار بے انتہا سلام، فلک نبوت کے آفتاب، حسن یوسف کے شباب، جناب رسالت مآب، منبع انوار ماہتاب، سید السادات، جانے کائنات، بابہ فاتح شفاعت، قاسم عزت، شہکار تخلیق قدرت، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ جی لگا کر درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے اور پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد و بارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام دائما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، آپ لوگ بھدرک ہی والے لوگ ہیں نا، کہیں اور سے تو نہیں آئے ہیں نا؟ میں تو یہ اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ بھدرک والے کیسے سنا کرتے ہیں، اور وہ بھی سیدوں کی کس طرح تعظیم کیا کرتے ہیں، یہ میں اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ سرکاران ملت کے آپ غلام ہیں، دل جوئی کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی بات سنیے۔ آپ نعت تو سنتے ہی رہیں گے، نعت سننا عبادت ہے، لیکن پہلے بات بھی کچھ سماعت کر لیجئے تاکہ آپ کو یہاں زندگی گزارنے میں کسی طرح کی پریشانی نہ ہو۔ میرے والد بزرگوار حضور خطیب اعظم شہباز خطابت شہنشاہ فکر فن حضرت علامہ اشتیاق عالم ضیاء شہبازی نور اللہ مرقدو ارشاد فرماتے ہیں، قابل فقر ہے شمشاد کا بالا ہونا۔ نقیب اجلاس، قابل فقر ہے شمشاد کا بالا ہونا، پھر بھی ممکن نہیں نالین سے اعلیٰ ہونا۔ اور اونچی اونچی تو عمارات بہت ساری ہیں، سب کے قسمت میں کہاں گنبد خضرا ہونا۔ سب کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عرس مقدس، شہبازی دلہا، نعرہ تکبیر۔ قابل فقر ہے شمشاد کا بالا ہونا، پھر بھی ممکن نہیں نالین سے اعلیٰ ہونا۔ اور اونچی اونچی تو عمارات بہت ساری ہیں، سب کے قسمت میں کہاں گنبد خضرا ہونا۔ اور ایک مقام پر فرماتے ہیں، زباں ملی ہے تیرے حسن کے بیاں کے لیے، یا رسول اللہ زباں ملی ہے تیرے حسن کے بیاں کے لیے، جبین شوق تیرے سنگ آستاں کے لیے۔ اور یہ جان لے لو مگر دل نہ لے سکو گے میرا، اسے تو رکھا ہے سرکار دو جہاں کے لیے، اسے تو رکھا ہے سرکار دو جہاں کے لیے۔ اور ہوا کے دوش پہ لفظوں کے کارواں اترے، میری حیات کے پیغام جاویدہ اترے۔ اور لیے چراغ ہدایت اندھیری راتوں میں، لیے چراغ ہدایت اندھیری راتوں میں، رسول پاک کے بیٹے کہاں کہاں اترے۔ لیے چراغ ہدایت اندھیری راتوں میں، المختصر جو بغداد میں اترا وہ بھی بیٹا میرے رسول کا ہے، جو اجمیر معلیٰ کو پہنچا وہ بھی بیٹا میرے رسول کا ہے، جو مردے کو قم باذن اللہ کہہ کر زندہ کر دے وہ بھی بیٹا میرے رسول کا ہے، انا ساگر کو ایک گاگر میں بلا لے وہ بھی بیٹا میرے رسول کا ہے۔ آج جو دلی کا دل بنا ہوا ہے وہ محبوب
الہی وہ بھی بیٹا میرے رسول کا ہے، جو کلیر کو گیا وہ بھی بیٹا میرے رسول کا، چھوچا کو پہنچا وہ بھی بیٹا میرے رسول کا، جو بھاگلپور میں جلوہ گر ہے وہ بھی بیٹا میرے رسول کا، اور الحمدللہ آج جو بھدرک میں اسلام کا پرچم لہرا رہا ہے یہ کسی اور کی دین نہیں بلکہ مصطفیٰ کے بیٹوں کا صدقہ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اولاد غوث اعظم، نعرہ تکبیر۔ یہ کسی اور کا صدقہ نہیں بلکہ نسیم ملت کا صدقہ ہے، کبھی مجاہد ملت کا صدقہ۔ تبھی تو شاعر کہتا ہے اس راز سے واقف ہے زمانے والے، اب بھی زندہ ہیں محمد کے گھرانے والے، اور مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ زمانہ لاکھ مخالفت کرے، زمانہ لاکھ اپنے روح کو بدلے، لیکن کل بھی سیدوں کا ذکر ہو رہا تھا، آج بھی سیدوں کا ذکر ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالی صبح قیامت تک سیدوں کا ذکر ہوتا رہے۔ اور الحمدللہ ہم نے تو ایسا رسول پایا، ہم نے تو ایسا رسول پایا کہ جس کے غلام بھی اگر رب کے حضور ہاتھ اٹھا دیں تو گدا سلطان ہو جائے، گدا سلطان ہو جائے۔ ابھی میرے ذہن میں ایک واقعہ آیا، آپ ان علماء سے سنتے ہوں گے، میں مساجد آپ کو بیان کرتے ہوں گے۔ آپ نے حاتم طائی کا نام سنا ہوگا، بڑے لوگ بیٹھے ہیں۔ حاتم طائی کا نواسا اپنے نانا کی خوب بڑائی بیان کر رہا تھا، شہباز و گلفام صاحب خوب بڑائی بیان کر رہا ہے۔ اتنے ہی میں ہم شکل مصطفیٰ، ہم شبیہ مصطفیٰ، شہزادہ علی مرتضیٰ، امام حسن مجتبیٰ تشریف لاتے ہیں۔ اب فرماتے ہیں، توجہ ادھر، فرماتے ہیں کیا تو اپنے نانا کی بڑائی بیان کر رہا ہے؟ حاتم طائی کا نواسا کہتا ہے میرے نانا کے محل میں 7 دروازے ہیں، السائل مانگنے والا منگتا، جس بھی دروازے پر جاتا ہے نقیب صاحب کچھ نہ کچھ دیا جاتا، کسی بھی دروازے سے خالی نہیں لوٹایا جاتا، پھر کچھ دن کے بعد اگر ضرورت پیش آتی ہے پھر جاتا ہے کچھ نہ کچھ دیا جاتا ہے۔ حسن مجتبیٰ جلال میں آتے ہیں اور فرماتے ہیں سن یہ سچ ہے، تیرے نانا کے محل میں 7 دروازہ ہے، لیکن خدا کی عزت کی قسم میرے نانا کے گھر میں فقط ایک ہی دروازہ ہے، لیکن جب سائل ایک مرتبہ در مصطفیٰ پر آ جاتا ہے تو زندگی بھر کسی دروازے پر جانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ کسی دروازے پر جانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تبھی تو ہم دیکھتے ہیں کہ صدیق اکبر ایک مرتبہ در مصطفیٰ پر گئے پھر کہیں نہیں گئے، فاروق اعظم ایک مرتبہ در مصطفیٰ پر گئے پھر کہیں نہیں گئے، عثمان غنی ایک مرتبہ مصطفیٰ سے قریب ہو گئے پھر کہیں نہیں گئے، شیر خدا ایک بار مصطفیٰ سے قریب ہو گئے پھر کہیں نہیں گئے۔ یہی حال طلحہ کا تھا، یہی حال زبیر کا تھا، یہی حال خبیب کا تھا کہ ایک مرتبہ در مصطفیٰ پر چلے جاؤ، تمہیں کیا پھر تمہاری نسلوں کو بھی کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تبھی تو علامہ اشتیاق عالم ضیاء شہبازی فرماتے ہیں کیا ملا جسم پہ آقا کا پسینہ لے کر، کیا ملا جسم پہ آقا کا پسینہ لے کر نسل میں بس گئی جنت کے چمن کی خوشبو، نسل میں بس گئی جنت کے چمن کی خوشبو۔ تو حضرات محترم الحمدللہ ہم حضور کے ساتھ ساتھ حضور کے گھر والوں سے بھی محبت کیا کرتے ہیں، حضور کے شہزادوں سے بھی محبت کیا کرتے ہیں، اور حضور کے اصحاب سے بھی محبت کیا کرتے ہیں۔ ہم جس سے بھی محبت کرتے ہیں حضور کے صدقے میں کیا کرتے ہیں، حضور کی نسبت سے محبت کیا کرتے ہیں۔
اور یہ ہمارا تمہارا عقیدہ نہیں ہے پیارے، آپ کے ذہن کو صاف کرتا چلے، بلکہ یہی صحابہ کا طریقہ ہے۔ تاریخ میں آتا ہے ایک صحابی رسول جب بھی ایک جنگل سے گزرتے تو ایک جھاڑی سے جان بوجھ کر اپنے پیراہن کو، اپنے جبے کو، اپنے کرتے کو پھنساتے۔ کسی نے پوچھا، ارے بھائی یہ تم کیا کر رہے ہیں؟ لوگ کانٹے سے بچتے ہیں اور تم اپنا پیراہن کانٹے سے پھنسا رہے ہیں۔ اس نے کہا، میں نے دیکھا ہے ایک مرتبہ اس کانٹے کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیراہن مبارک کا بوسہ لینے کا موقع ملا ہے، میں اسے جان بوجھ کر پھنساتا ہوں تاکہ میں بھی اس سے فیض حاصل کر سکوں۔ تو یہ صحابہ کا طریقہ رہا ہے کہ جس چیز کو حضور سے نسبت ہو جائے وہ اس سے فیض حاصل کرتے ہیں۔ تو الحمدللہ ہم سنی مسلمان حضور کے شہزادوں سے کیوں نہ فیض حاصل کریں، کیوں نہ حاصل کریں؟ تبھی تو علامہ اشتیاق علمزیہ شہبازی نے ایک مقام پر فرمایا تھا کہ گلستہ میں ہوں نکہت بانٹتا ہوں، حسینی گھر کی نسبت بانٹتا ہوں، اور مجھے مت روک اے دور حوادث، زمانے کو میں محبت بانٹتا ہوں۔ مجھے مت روک اے دور حوادث، زمانے کو میں محبت بانٹتا ہوں، گلستہ میں ہوں نکہت بانٹتا ہوں، حسینی گھر کی نسبت بانٹتا ہوں، مجھے مت روک اے دور حوادث، زمانے کو میں محبت بانٹتا ہوں۔ حضرات محترم، آج میری تقریر کا عنوان، میرا سرمایہ سخن، میری گفتگو کا مرکز و محور شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ ہے۔ بس آپ دل جوئی کے ساتھ میری باتوں کو سنیں تاکہ مجھے بولنے میں بھی مزہ آئے اور آپ کو سننے میں بھی مزہ آئے۔ آج الحمدللہ آج آپ لوگ حضرت سیدنا ہزاری بابا رحمت اللہ علیہ کے عرس کے موقع پر حاضر آئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی تمام لوگوں کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور جس نے بھی جس طرح سے اس محفل کو سجانے میں، رچانے میں، بسانے میں حصہ لیا ہے، اللہ تبارک و تعالی سب کی خدمتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہم تمام لوگوں کو فیضان اہل بیت اطہار سے مالا مال فرمائے۔ حضرات محترم، میں آج بڑے ہی آسان لب و لہجے میں اپنے اور آپ کی نبی کی عظمت کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم گنہگاروں پر، ہم بدکاروں پر کتنا بڑا احسان کیا کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اشرف المخلوقات بنا کر اس دنیا میں بھیجا۔ کرم بالائے کرم یہ کہ حضور کا امتی بنا کر اس دنیا میں بھیجا، اور انتہائی کرم یہ ہوگا کہ حضور کا وفادار بنا کر اس دنیا سے اٹھائے۔ شان مصطفیٰ، توجہ ادھر رکھیے، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، یہ ایک ایسا عنوان ہے پیارے، علماء بیٹھے ہیں کہ اس عنوان پر 100 نہیں، 200 نہیں، 1000 نہیں، 2000 نہیں، بلکہ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں کتابیں لکھی گئی ہیں۔ ہر لکھنے والا بہت کچھ لکھنے کے بعد بھی یہی لکھنے پر مجبور ہے، لا یمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر۔ آپ دنیا کی سیرت و سوانح اٹھا کر دیکھیں، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، ساری معتبر و مقتدر شخصیات کا جائزہ لیں تو پھر بھی آپ اسی نتیجے پر پہنچیں گے کہ از آدم تا ایدم کسی بھی شخصیت کے بارے میں، ان کے اوصاف و کمالات کے بیان میں، ان کے فضائل و مناقب کے باب میں اتنا کچھ نہیں لکھا گیا جتنا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا گیا ہے۔ اور یہ کاروان حمد و ثنا بغیر کسی منزل پر رکے اپنی آخری منزل مقام لواء الحمد کی طرف رواں دواں۔
حضرت عبداللہ ابن عباس سے مروی ہے کہ صحابہ کرام ایک جگہ تشریف فرما تھے اور اس مجلس میں مختلف انبیاء کرام اور رسولان اعظام کی شان و عظمت ایک دوسرے سے بیان کر رہے تھے. کسی نے کہا حضرت آدم کو اللہ نے صفی اللہ بنایا, کسی نے کہا حضرت نوح کو اللہ نے نجی اللہ بنایا, کسی نے کہا حضرت عیسیٰ کو اللہ نے روح اللہ بنایا. اسی اثنا میں اسی درمیان حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور صحابہ سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ میں نے تمہارا وہ بیان سنا جو تم مختلف انبیاء کرام اور رسولان اعظام کی شان و عظمت میں ایک دوسرے سے بیان کر رہے تھے. یہ سچ ہے کہ آدم صفی اللہ ہے, یہ سچ ہے کہ داؤد خلیفۃ اللہ ہے, یہ سچ ہے ابراہیم خلیل اللہ ہے, یہ سچ ہے کہ اسماعیل ذبیح اللہ ہے, یہ سچ ہے عیسیٰ روح اللہ ہے. لیکن پیارے صحابہ سنو, انا حبیب اللہ, انا حبیب اللہ, انا حبیب اللہ والا فخر, میں اللہ کا حبیب ہوں. اور یہ بات میں فخر کے ساتھ نہیں کہہ رہا بلکہ حقیقت حال بیان کر رہا ہوں. اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ مقام صفی اللہ بھی بلند, مقام نجی اللہ بھی بلند, مقام کلیم اللہ بھی بلند, مقام ذبیح اللہ بھی بلند. لیکن سنو سنو, مقام حبیب اللہ سب سے بلند ہے, اور اتنا بلند ہے, اتنا بلند ہے کہ صفی اللہ بھی حبیب اللہ میں گم, کلیم اللہ بھی حبیب اللہ میں گم, ذبیح اللہ بھی حبیب اللہ میں گم. تو ہم دیکھتے ہیں کہ آدم صفی اللہ کو ضرورت ہے محمد رسول اللہ کی, نوح نجی اللہ کو ضرورت ہے محمد رسول اللہ کے, ابراہیم خلیل اللہ کو ضرورت ہے محمد رسول اللہ کے. تبھی تو بریلی کا تاجدار امام احمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا, وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا. ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ, ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ. تو حضور کی عظمت, حضور کا مقام کیا ہے پیارے, اس بات سے اندازہ لگاؤ کہ حضرت آدم ابو البشر ہے. کون ہے بولیے؟ ابو البشر یعنی تمام انسانیت کے باپ ہیں. مگر حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ آپ حضرت آدم کی بھی اصل ہے. اللہ تبارک و تعالی نے آپ ہی کے نور سے تمام کائنات کو ظہور بخشا. خود حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اول ما خلق اللہ نوری, اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا. زمین سے پہلے, زمان سے پہلے, مکی سے پہلے, مکان سے پہلے, چاند کی چاندنی بعد میں مصطفیٰ کا نور پہلے, سورج کی روشنی بعد میں مصطفیٰ کا نور پہلے, آبشاروں کا ترنم بعد میں مصطفیٰ کا نور پہلے, حوروں کی قطاریں بعد میں مصطفیٰ کا نور پہلے, اور اتنا پہلے کہ سب سے پہلے. تبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ظاہر میں میرے پھول, حقیقت میں میرے نخل, ظاہر میں میرے پھول, حقیقت میں میرے نخل. اس گل کی یاد میں یہ صدا البشر کی ہے. اور آپ کے لیے اگر آسان کر دیا جائے تو اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ رحمت رسول پاک کی ہر شے میں عام ہے, ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نام ہے. ہر گل میں ہر شجر میں محمد کا نام ہے. ذرا مصطفیٰ کی شان تو دیکھو پیارے. آپ حضرات تقریر ہی سننے آئے ہیں نا, تقریر ہی سننے آئے ہیں نا. ایک خطیب صاحب تھے پیارے, جب بھی تقریر کے لیے حاضر آیا کرتے تو اپنے منہ میں ایک ٹافی لے لیتے, چاکلیٹ, اور جب تک وہ چوستے رہتے. جب ٹافی ختم ہوتی تو اپنی تقریر کو مکمل کرتے. لیکن ایک دن نقیب صاحب آج ہی کی طرح جیسے میں آیا, انہوں نے میرا نام پکارا تو وہ آنن فانن میں ٹافی کے لیے پاکٹ میں ہاتھ ڈالتے ہیں اور وہ کھاتے ہیں. لیکن انہیں معلوم نہیں تھا کہ ایک طرف شیروانی کا بٹن تھا, دوسری طرف چاکلیٹ تھا. غلطی سے وہ شیروانی کے بٹن کو منہ میں ڈال دیتے ہیں اور دیکھ رہے ہیں 2 گھنٹہ 4 گھنٹہ 5 گھنٹہ 6 گھنٹہ ہو گیا ہے, لیکن ٹافی ہی ختم نہیں ہو رہی ہے, نہ ان کی بات مکمل ہو رہی ہے. تو میں بھی ایسا کر سکتا ہوں کہ فجر تک یہی بولتا رہوں. اس لیے ہم اہل خانقاہ ہیں, کوئی کام بھی زبردستی نہیں کرتے. آپ اپنے نبی کی شان سن رہے ہیں, حضور کی بڑائی ہو رہی ہے,
اگر آپ کا دل کرتا ہے تو ماشاءاللہ اور سبحان اللہ کی صدائیں بلند کریں تاکہ بولنے والے کو بھی مزہ آئے اور سننے والے کو بھی مزہ آئے۔ اللہ تبارک و تعالی آج مجھے حق بولنے اور آپ کو حق سننے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ دونوں کا حق ادا ہو جائے اور ہم دونوں رحمت الہی کے حقدار ہو جائیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام آپ کا بھی بڑا بلند مقام ہے۔ حضرت سلیمان آپ کی یہ شان ہے پیارے کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں، جناتوں اور پرندوں کا لشکر عطا کیا، لیکن حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنگ بدر میں فرشتوں کا لشکر عطا کیا۔ بلکہ دو جملے میں اگر سلیمان علیہ السلام کی شان بیان کی جائے تو اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام وہ ہیں جو 3 میل دور سے چینٹی کے چلنے کی آواز سن لیا کرتے، لیکن حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہے کہ آپ شکم مادر سے، ماں کے پیٹ سے لوح محفوظ پر چلنے والے قلم کی آواز سن لیا کرتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت حضور مجاہد ملت اولاد غوث اعظم عرس مقدس، نعرہ تکبیر۔ حضرت داؤد خلیفۃ اللہ، آپ کا بھی بڑا بلند مقام ہے، آپ کی بھی بڑی شان ہے۔ آپ کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے لوہے کو